اوکے اسٹارٹ تھا کیوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ میں سے کس کس نے چڑیا کا گھونسلہ دیکھا ہے؟ جی بتائیں، آپ میں سے کس کس نے چڑیا کا گھونسلہ دیکھا ہے؟ سب نے دیکھا ہے؟ اچھا، باہر سے دیکھا ہوگا، اندر سے شاید بہت ہی کم بچوں نے دیکھا ہوگا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ بہت کم ہی لوگوں نے دیکھا ہوگا کیونکہ وہ اسے چھپا کر بناتی ہیں، پھر اس میں انڈے دیتی ہیں، بچے نکلتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں، انہیں دشمنوں سے بچاتی ہے، خوب حفاظت کرتی ہے، یہاں تک کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ گھونسلے سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی چیز ابتدا میں کمزور ہو اس کو کچھ وقت تک چھپانا اس لیے کہ وہ طاقتور ہو جائے، حکمت اور عقل مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کے ابتدائی 3 برس تک کھلم کھلا تبلیغ نہیں کی، وہ چھپ کر کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے برس ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی؟ جی بتائیں بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی پہلی مرتبہ؟ 40 برس جب عمر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے جہاں پر وحی نازل ہوئی؟ غار حرا کے اندر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر غور و فکر کرتے تھے، تفکر و تدبر کرتے تھے۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فرشتہ آیا، وہ فرشتہ انسانی صورت کے اندر آیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا۔ پتہ ہے کیا کہا تھا؟ جی پڑھ۔ اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ علق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اوکے، پر اپنے اس رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا، خلق یعنی پیدا کیا۔ یہ پہلی آیت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جبریل نے پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا لکھنا آپ سن رہے ہیں مجھے، بس مجھے ہی سنیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پڑھنا لکھنا نہ آنا یہ عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ عیب نہیں ہے، لیکن پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اگر ہمارے اندر ایٹیکیٹس نہیں ہیں اچھے تو پھر ہم جاہل ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ بڑی عقل کی باتیں کرتے ہیں، سمجھداری کی، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ان کو پکڑ لیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تو ہم بہت سے فوائد حاصل کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن باتیں بڑی عقل مندی کی کرتے ہیں۔ تو پڑھنا لکھنا اس کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ کوئی کتنا عقل مند ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ان پڑھوں کو بھی دے دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازو میں لے کر بھینچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پسینے چھوٹ گئے، پھر انہوں نے کہا اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کہا کہ مجھے پڑھنا مانا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر تیسری مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ 5 آیات انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے، پھر اپنی جو ان کی بیوی محترمہ تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہاں آتی انہوں نے کیا کہا گھر میں؟ مجھے چادر اوڑھاؤ، زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو۔ پھر بی بی صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر دی، آپ نے وہ لپیٹ کر سو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو سارا واقعہ سنا دیا، تو ان کی زوجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ انسانوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
تو یہ تو تھا بنیادی وہ مرحلہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر بیٹھ گئے, ان کو پتہ نہیں تھا مجھے کیا کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی نازل کی, یا ایھا المزمل, ایک چادر اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تبلیغ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا. یہ 3 سال تک جو تبلیغ ہوئی نا, 3 برس تک, وہ خفیہ طور پر ہوئی. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا نا کہ وہ اعلانیہ نہیں تھی, کھلم کھلا نہیں تھی, خفیہ تھی, تاکہ دشمن ہم پر حملہ آور نہ ہو. جس طرح ہم نے پیچھے ایک بات پڑھی نا کہ شروع میں طاقت پکڑنے کے لیے تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہم ایسی دعوت کا آغاز کریں گے تو لوگ مخالف ہو جائیں گے. ظاہر ایسا عقیدہ ہم لے کے آئیں جس کو قبول کرنے کے بعد تمام بتوں کو چھوڑنا پڑے گا, پورے نظام کا جو ہے انکار کرنا پڑے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خفیہ رکھا. پھر 3 برس کے اندر کوئی 40 تک لوگ مسلمان ہو گئے. اچھا, پہلے اپنے گھر میں سے بیوی مسلمان ہوئی. خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ, پھر بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, پھر غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہوئے, اور پھر بڑوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے. تو یہ 4 شروعاتی یعنی سابقون الاولون جنہیں کہا جاتا ہے نا, سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا. ٹھیک ہے, تو یہ تھی یعنی غیر اعلانیہ. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کے ابتدائی 3 برس کھلم کھلا تبلیغ نہیں کی. اس کی ضرورت تھی کہ اس کو محفوظ رکھا جائے, بلکہ پہلے قابل اعتماد اور دین کی طرف رجحان رکھنے والے نرم دل لوگوں کو دعوت دی. اسی وجہ سے نماز بھی چھپ کر پڑھی جاتی تھی. جب بھی کوئی پوائنٹ ہو, کوئی سوالوں میں سے پوچھیے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چھپ کر پڑھی جاتی تھی. مسلمان دور پہاڑیوں کی گھاٹی میں جا کر نماز ادا کرتے تھے. اس وقت 2 ہی نمازیں پڑھی جاتی تھیں. ظہر سے پہلے کے وقت میں 2 رکعت اور عصر کے وقت 2 رکعت. ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 5. ہم 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پڑھتے تھے. بعد میں کب ہوئی 5؟ بعد میں کب؟ واقعی معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے کہا کہ آپ زیادہ ہیں کم کروا دیں؟ حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی, مجھے تجربہ ہے, میری امت نے نمازوں کی پابندی نہیں کی, یہ بہت زیادہ ہیں, آپ اللہ کے پاس جائیں, ان کو کم کروائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے. پھر 50 سے 45, پھر 40, پھر 35, پھر 30, ہاں کم ہوتی گئی نا. جب 5 بجیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نبی اب بھی جائیے, 5 بھی زیادہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو شاید ہمارا پتہ تھا کہ ہم 5 بھی نہیں پڑھیں گے. نہیں پڑھ رہے نا لوگ, آپ دیکھ رہے ہیں دروازے کے باہر بیٹھے ہیں, مسجد میں اذان آ رہی ہے, دروازے پر بیٹھے ہیں لیکن اندر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا, تو بات تو وہی ہوئی کہ یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اب مجھے حیا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اتنی مرتبہ گیا ہوں, اگر 5 بھی کم کرا دوں تو پھر بچے گا کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں وہ 5 نمازیں لے کر ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص یہ 5 نمازیں پڑھے گا اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ 50 نمازوں کا ملے گا. ٹھیک ہے. ایک پہاڑی پر حضرت ارقم کا گھر تھا. ارقم کون تھے؟ حضرت ارقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ وہ نہیں, وہ کوئی اور تھے, ان کا نام یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بتائیں. حضرت ارقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے, وہ صحابی تھے. ٹھیک ہے, ان کا گھر پہاڑی کے اوپر تھا. جی جی آپ نے بتایا, اوکے شاباش. تو وہ صحابی رسول تھے, ان کا گھر پہاڑی پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دور اس پہاڑی کے میں جا کر اس گھر کے اندر ایک اپنا ایک سمجھے دفتر بنایا, ایک خفیہ جگہ طے کر لی تاکہ جو لوگ مسلمان ہوں, ان کی تربیت کرنی ہو, نمازیں پڑھنی ہو, مشورہ کرنا ہو تو وہاں پر ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے, یعنی ارقم کا گھر کہلاتا تھا. ان کا گھر مسلمانوں کی تعلیم اور میٹنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا. اچھا, آپ کو پتہ ہے ہمارے اسکول کا نام کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے.
اچھا آپ کو یہ تو پتا ہے یہ ہمارا اسکول فاران ہے، لیکن یہ پتا نہیں ہوگا کہ فاران کس سوسائٹی کے نام پر رجسٹرڈ ہے؟ جی نو، نہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں لیکن آپ نے کنفرم کرنا ہے، جا کے نیچے دیواروں پر لکھا ہوا ہے وہ جو سنگ بنیاد ہے نا جہاں، جی نہیں وہ تو ہے وادی فاران کا نام ہے، مکے کے اندر پہاڑی سلسلہ تھا ان کو وادی فاران کہا جاتا ہے، لیکن ہمارا فاران جس ادارے کے تحت یہاں پر وجود میں ہے اس کا نام ہے دار ارقم ایجوکیشنل سوسائٹی۔ پڑھا آپ نے کہیں؟ نہیں پڑھا تو ابھی جا کر آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پیریڈ کے بعد۔ تو یہ دیکھیں کانسیپٹ وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے آغاز کے لیے گھر کہاں بنایا؟ دار ارقم کے اندر۔ ہمارے اسکول کی سوسائٹی کا نام کیا ہے؟ دار ارقم سوسائٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھل کر اعلان کرو 3 سال کے بعد اعلانی دعوت دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے پہاڑوں پر گئے؟ فاران کی پہاڑیوں پر گئے، وہاں جا کر لوگوں کو بلایا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ انتم تفلحون، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمارے اسکول کا نام بھی کیا بنا؟ تو فاران۔ تو ہمارے دار ارقم سے اور فاران سے خاص تعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے۔ ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر تربیت ہو، ان کی وہ ساری چیزیں پیدا ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے اندر، بچیوں کے اندر اور بچوں کے اندر اور مردوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں پر آ کر وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیں فاران کا مقصد پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں آگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو یہ طے کیا تھا کہ وہ والد سے پوچھ کر اسلام قبول کریں گے، لیکن جب انہیں اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اسلام ہی حق ہے اور بت پرستی غلط ہے تو اسلام لے آئے۔ اچھا عمر کتنی تھی حضرت علی کی؟ 12 سال تھی۔ اچھا اس کو لاک کرتے ہیں، 12 سال اور 10، اوکے، اور جو کہتے ہیں 10 برس سے ہاتھ اوپر کریں، نہیں کنفرم نہیں ہے، اوکے، کتنے؟ 10 دو بچیاں۔ اچھا جو کہتی ہیں کہ 8 برس تھی، صرف ایک، پھر آپ اچھا 2 ہو گئی، اب باقی جو بیٹی ہیں آپ بتائیں، 10 بھی نہیں ہے، 8 12 بھی نہیں، تو پھر کتنی تھی؟ 8 تو آپ اکیلی کہہ رہی ہیں نا، باقی تو کچھ بھی نہیں بتا رہی۔ جی بیٹا کتنی تھی؟ 10 تھی۔ اچھا 10 آپ، اچھا درمیان میں آ گئے ہم، 8 10 12، چلیں بہرحال ان کی عمر 8 سے 10 برس تک تھی، 12 نہیں تھی، 8 سے 10 برس، 8 ہوگی یا 9 ہوگی یا 10 ہوگی، یعنی 10 برس کا بچہ مطلب کون سی کلاس کا؟ 5ویں کلاس کا بچہ۔ جب بچہ 5 سال کا ہوتا ہے تو پھر وہ پہلی کلاس میں داخل ہوتا ہے، 5 سال کے بعد وہ 5ویں کلاس پاس کرتا ہے۔ تو 5 برس کے بچے کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی تھی، سمجھ رکھی تھی کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور جب اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی، جو ٹاپک جس پہ ہم آگے آ رہے ہیں نا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے، تو پتہ ہے کون کھڑا ہو گیا تھا؟ کون کھڑا ہو گیا تھا؟ ایک بچہ 8 سال کا، حضرت علی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا اس کام کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، کوئی سردار اٹھے نا تو مزہ ہو، تاکہ لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی تو بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے اس کام میں میری مدد کرنے والا، پھر کون اٹھا؟ حضرت علی اٹھا۔ پھر وہ سردار ہنسنے لگے کہ اسلام کو یہ بچہ میسر آیا جو اس دین کی مدد کرے گا۔ اس کی ٹانگیں کمزور تھیں، بچپن میں وہ کمزور ہوا کرتے حضرت علی، لیکن ان کی والدہ نے ان کا نام حیدر کرار رکھا تھا، ٹھیک ہے، دھاڑنے والا شیر۔ پھر انہوں نے کر کے دکھایا۔ حضرت علی جیسا بہادر کوئی نہیں ہے۔ پتہ ہے ایک بہت بڑا سردار آیا تھا، مرحب نام تھا اس کا، ایک جنگ کے اندر آیا تھا، جنگ خندق کے اندر۔ اچھا وہ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے خندق کو انہوں نے عبور کر لیا۔ اچھا 1000 لوگوں کی طاقت کے برابر تھا وہ، کہا جاتا ہے 1000 لوگوں کی طاقت اس ایک شخص کے اندر تھی۔ جب وہ کراس کر کے آ گیا تو مسلمان پریشان ہو گئے، تو دیکھ رہے تھے کافر کہ دیکھیں کون آتا ہے میرے مقابلے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تم جاؤ۔ حضرت علی گئے، تلوار اٹھائی، ذوالفقار، پھر ان سے لڑائی ہوئی، انہوں نے تلوار بلند کی اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ایسی زبردست اس پر وار کیا کہ یہاں سے جب چلی نا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کون؟ وہ علی جو جن کی ٹانگیں کمزور تھیں۔
जिस पर कुफार हंस रहे थे, अच्छा ये इस्लाम की मदद करेगा। जब अल्लाह ताला के रास्ते में कोई सच्चा यानी नीयत रखता है ना, फिर अल्लाह ताला उनसे काम लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अली थे, लेकिन जब उन्हें इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि इस्लाम ही हक है और बुत परस्ती गलत है, तो वो इस्लाम ले आए। एक मरतबा उनके वालिद ने उन्हें एक पहाड़ी की ओट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते देखा। कौन सी उम्र में? 8 से 10 साल की उम्र में नमाज की पाबंदी, बाप से छुप कर पहाड़ के अंदर। लेकिन देखें हमारी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, लेकिन हमारे अंदर शायद इतनी वो नमाज के लिए वो अट्रैक्शन नहीं है, वो शौक़ नहीं है, वो दिलचस्पी नहीं है। हम नहीं पढ़ते, अगर पढ़ते हैं तो फिर वो उस दिल से नहीं पढ़ते, हमारी तवज्जो उधर नहीं जाती जहाँ जानी चाहिए। ठीक है, हम अल्लाह तक नहीं पहुँच पाते। अल्लाह ताला के करीब होने का सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या है? सजदा होता है। नमाज के भी कौन सा पोर्शन? सजदा। उसके अंदर बंदा अल्लाह कितना करीब होता है, जैसे अल्लाह ताला के कान के अंदर वो सुस कर रहा है ना, अब जो चाहे वो कहे। लेकिन हम वहाँ भी होते हैं ना, तभी हमें ये याद करना पड़ता है, याद आ जाता है कि मेरी कॉपी फेयर नहीं है, पेपर की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, और बहुत सारे इस तरह के काम आपको ये होंगे, और बाकी लोगों को पता है। एक कहानी में सुनाता हूँ आपको ना। एक शख्स था, वो एक नमाज पेश इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा था। अच्छा, नमाज पूरी हो गई तो उसे वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि पेश इमाम मौलवी साहब आपने नमाज 4 नहीं 3 रकात पढ़ाई है। उसने कहा नहीं भाई मैंने 4 पढ़ाई हैं। तो उसने कहा नहीं 3 पढ़ाई हैं। उसने कहा भाई कोई भी नहीं कह रहा, आप कैसे कह रहे हैं? तो पता है उसने क्या कहा? असल में जब भी मैं 4 रकात नमाज पढ़ता हूँ तो मेरी 4 दुकानें हैं, मैं हर रकात में 1 दुकान का हिसाब चुकाता हूँ। लेकिन आज मैंने 3 दुकानें की है, रकात नमाज कैसे पूरी हो गई? एक भी दुकान मेरी अभी रहती है। इसका मतलब आपने नमाज पूरी नहीं पढ़ी। ठीक है, हमारी नमाज इस तरह की होती है, हम वहाँ नहीं होते। और सबसे अच्छा पता है बंदा कौन है? आप महफिल में हो लेकिन आपको अल्लाह याद हो। ये इससे बेहतर है कि आप अल्लाह के घर में हो लेकिन आपको दुनिया याद हो। ठीक है, हम जहाँ भी हों, महफिल में हो, घर में हो, स्कूल में हो, हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हमारा दिल कहाँ है? अल्लाह की तरफ है। मैंने बताया था आपको ना, वह माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ भी होते वो तुम्हारे साथ होते हैं। वो हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, हमारे शहर के करीब है। हम सांस बाद में लेते हैं, पहले वो होता है। इतना करीब है, इतनी हिफाजत करने वाला है, हमारे साथ है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। उसका तस्वर हमारे जहन के अंदर, हमारे दिल के अंदर इतना पुख्ता नहीं होता। तो इस चीज़ में देखें कितना फ़र्क है। हज़रत अली 10 साल की या 8 साल की उम्र के अंदर वो नमाज़ पढ़ रहे थे। अच्छा, उसके अब्बू ने उसको नमाज़ पढ़ते देखा तो तफसील पूछी, फिर इस्लाम ही पर अमल पैरा होने की तलकीन की। अब्बू ने कहा कि चले बेटा ये बात तो ठीक है, आपने जो कबूल की ठीक है, ये करते रहो। हालांकि मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया और कहा कि ये करते रहो। हमें भी हर काम वालिदैन से पूछकर या बताकर ही करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी बारे में ये मुकम्मल यकीन हो कि काम अच्छा और फ़ायदा मंद है तो पूछे बगैर भी बिस्मिल्लाह पढ़कर कर सकते। अच्छा, वालिदैन से क्यों पूछना चाहिए बेटा? अपने अब्बू से, अपने अम्मी से। जी, क्या हमारा भला चाहते हैं? ठीक है, नंबर 1 यस। अच्छा, वालिदैन से क्यों पूछें? ठीक है, नंबर 1 हमारा भला। जी, और अच्छा, हमें फिर वो रोकेंगे कि ये काम आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। बुरे काम से वो हमें बुरे काम से रोक देंगे, नसीहत करेंगे। ठीक, जी क्या ज़्यादा चीज़ों की? ठीक है, असल में वो ज़िंदगी गुजार चुके हैं ना, वो इन चीज़ों से गुजर के आ गए, उनको तजुर्बा है कि कौन सी चीज़ आपके फ़ायदे में है, कौन सी नहीं। चीज़ तो तजुर्बे के बाद ही पता चलती है ना, और तो फिर वो हमें उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। कोई जो कहते हैं कि ये करना चाहिए तो हमें करना चाहिए। अगर वो मना करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए तो फिर नहीं करना चाहिए। ये एक अदब भी है और अपना फ़ायदा भी इसी के अंदर है। अच्छा, अगर हम ऐसे ही कर लें तो फिर भी बताना चाहिए। हम समझते हैं कि ये ठीक काम है,
چلیں اب تو ٹائم تو نہیں ہے نا, ابو تو یہاں اسکول میں نہیں ہے, ایک بچی آ گئی وہ رو رہی ہے, ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, میں نے اپنے جیب سے اس کو کوئی چیز لے کر دی, اچھا گھر جا کے اپنی امی کو بتا دیا میں نے یہ کام کیا تھا, وہ بتائیں گے کہ آپ نے اچھا کیا یا نہیں کیا. اگر اچھا کام ہے تو پھر آپ کو اپریشیٹ کریں گی, تو پھر یہ ڈن کر دیں کہ یہ کام کرنا چاہیے, اچھا ہے. اگر وہ اس طرح کا کام کر کے آپ جائیں جو اچھا نہیں تھا, تو پھر آپ کو امی آپ کو منع کریں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوتا, تو پھر آپ اس سے رک جائیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تجربہ اتھینٹک ہے, ہمارا نہیں, ہم اس چیز سے نہیں گزرے. ایک راستہ آپ کے گھر کی طرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس وہاں سے بسما آپ اس وہاں سے گزری ہیں, آپ مشکل ہوگی گھر جانے میں. گھر آپ کے گھر کا راستہ آپ نے دیکھ لیا, آپ چھٹی میں اپنے گھر جا رہے ہیں, آپ کو مشکل ہوگی کہ راستہ مجھے پتہ نہیں ہے, فوراً چلی جائیں گی. اگر آپ کسی اور کو اپنی سہیلی سے کہیں کہ میرے گھر آنا, فوراً گیٹ سے نکلیں گی, پھر ادھر سے ایک گلی ہے لیفٹ پہ رائٹ پہ, ٹھیک ہے, پھر لیفٹ پہ آنا, پھر پہلے گھر کو چھوڑنا, پھر دوسرا گھر آئے گا, پھر نیچے دروازے کو چھوڑنا, پھر اوپر گھر آئے گا, پھر اس کے اوپر آئیں گی, تو پھر یہ میرا گھر ہے. اچھا اس کو دقت ہوگی نا. تو جو راستہ دیکھ چکا ہے اس کے لیے کام آسان ہوا کرتا ہے. تو ہمیں اگر ہدایت کے راستے پر چلنا ہے تو پھر انہی سے پوچھیں جو ان راستوں سے گزرے ہیں, اور والدین ان چیزوں سے گزر چکے ہیں, اچھے راستوں سے, اور برے تجربات ان کو ہوئے ہیں. یہاں سے ہم گئے لیکن ہم نے نقصان اٹھایا, تو ان کو بتانا, اہتمام لینا, یہ اچھی بات ہے. تو پوچھے بغیر بھی بسم اللہ پڑھ کر سکتے ہیں, لیکن بعد میں ان کو ضرور بتا دینا چاہیے. چلیں آگے اگلے پیج پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی میں تمام مشرکین مکہ کو دعوت اس لیے بھی نہیں دی کہ پہلے وہ ایک منظم جماعت اور ٹیم تیار کر لیں, اور ذہنی طور پر بھی اعتراضات اور مشکلات کے لیے تیار ہو جائیں. دیکھیں نا, ہمیں کراچی جانا ہے, اگر کوئی ہمیں بتائے گا کہ کراچی کا سفر 1 گھنٹے کا نہیں ہے, وہ 6 سے 7 سے 8 گھنٹے کا ہے. اچھا اتنا لمبا سفر ہے, اچھا اس کے اندر پیاس لگے گی, پانی ساتھ ہونا چاہیے, بھوک لگے گی, کچھ کھانا اپنے ساتھ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو پھر اب جب تیار ہو جائیں گے تو پھر ہمارا سفر آسان گزرے گا. ہم اسلام کے راستے پر چلنے لگے ہیں, نیا اسلام میں داخل ہوئے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے مسائل آئیں گے, کون کون سی رکاوٹیں آئیں گی, کون کون سے طریقے لوگ آزمائیں گے ہمیں تنگ کرنے کے لیے. اس کے لیے ضروری تھا کہ تھوڑی سی ٹریننگ ہو جائے, پھر باہر اس کا اعلان کیا جائے. تو وہی بات آ گئی کہ ذہنی طور پر بھی اعتراضات اور مشکلات کے لیے تیار ہو جائیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی طرف سے اس کا کوئی واضح حکم بھی نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں تھا کہ آپ کھل کے بات کرو, تو اس لیے کھل کر بات کرنے کی کوئی توقع نہیں بنتی تھی نا. یہ تو مسائل کھڑے ہو جاتے, نئے مسلمان شاید پیچھے چلے جاتے, ایسا ممکن نہیں تھا, وہ پکے مسلمان تھے, لیکن ہو سکتا ہے سختیاں بڑھ جاتی اچانک, تو پھر وہ فیس نہ کر سکتے. اچھا دعوتی مہم خفیہ ہی چل رہی تھی, اس کے باوجود مکہ والوں کو سنگن لگ گئی. سنگن لگی مطلب ان کو بات کا پتہ چل گیا. کچھ کو تو اس پر تشویش ہوئی کہ نہ جانے یہ کون سا نیا طریقہ اور دین ہے جو کہیں ان کے کاروبار اور عزت کو متاثر نہ کرے جو کعبے کی وجہ سے انہیں حاصل تھی. یہ سب سے بڑی ایک خوف تھا دکانداری کا نا. کعبہ جس کے متولی ہیں, وہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, طواف کرتے ہیں, پھر وہ ظاہری آتے ہیں تو سامان لے آتے ہیں, یہاں بازاریں لگتی ہیں, سامان بیچتے ہیں, یہاں سے خریدتے ہیں, پیسہ آتا ہے. یہ نیا دن آ جائے گا تو یہ بند کر دیں گے, پھر تو ہماری دکانداری ختم ہو جائے گی. ایک تو خوف کی وجہ یہ تھی کہ یہ نیا دن آئے گا تو پھر ہمارے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, اور کہیں ان کے کاروبار اور اس عزت کو متاثر نہ کرے جو کعبہ کی وجہ سے انہیں حاصل تھی. تو کچھ نے اسے بالکل بے ضرر اور غیر نقصان دہ سمجھا کہ یہ کچھ نئے خیالات ہیں جن کا چند روز زور رہے گا, پھر وہ خود ہی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. ایسے بھی ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے ٹھیک ہے چند لوگ ہیں, شوق چڑھ گیا ہے ان کو, نشہ چڑھ گیا ہے اسلام کا, چلیں کر لیں, بس چند دنوں کے بعد بیٹھ جائیں گے جس طرح باقی لوگ بیٹھتے ہیں. لیکن اسلام ایسی چیز ہی نہیں ہے جو بندہ قبول کرے اور چند دنوں کے بعد بیٹھ جائے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اسلام تو ایسا دین ہے, ایسا نسخہ ہے, اگر وہ مل جائے تو زندگی بھر اس کو نہیں چھوڑتے. اس کے اندر اگر تکلیفیں آئیں تو پھر قبول کرتے. اس کے اندر اگر شہادت کا مرتبہ مل جائے نا کہ ہمیں زندگی سے ہاتھ اٹھانا پڑے تو ہم اٹھا دیتے ہیں. لوگوں نے اٹھایا نا, صحابہ نے شہید کر دیے کہ جنگوں کے اندر, اور جب دعوتی وفود میں گئے دوسرے ممالک کے اندر, وہاں پر ان کو شہید کیا گیا, لیکن وہ ان سے ڈرے نہیں, کیونکہ بڑی نعمت ہے جو ہمارے ہاتھ آ گئی ہے.
یہ چھوٹ گئی تو سمجھے سب کچھ چھوٹ گیا. اگر یہ ہم نے بچا لی تو سمجھے دنیا آخرت کی ساری اچھائیاں ہم نے بچا لی. تو پھر آخرت میں انعام تو بہت بڑا ہے. اس لیے لوگوں کا یہ کانسیپٹ بھی غلط تھا کہ چند دن کام کریں گے پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیں گے. انہوں نے اس کو سنجیدہ لیا ہی نہیں. اس دور کے اختتام تک لگ بھگ 40 افراد ایمان لا چکے تھے. کتنے افراد؟ 40 افراد ایمان لا چکے تھے. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن ترتیب، سلیقہ اور نفاست پسند. تو یہ اسلام ہے اتنا حسین، اتنا زبردست انعام. اور الحمدللہ اس کلاس کے اندر جتنی بھی بچیاں ہیں ساری مسلمان ہیں نا؟ تو پھر آواز سے کلمہ تو پڑھ کے سناؤ نا. اوکے، اچھا کلمہ شہادت پڑھ دینا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک طرح سے ہم نے اپنے ایمان کی تجدید کی، اس کو نیا کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے جملے کے ذریعے، بات کے ذریعے اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. تجدید یعنی اس کو تازہ تازہ کیا کرو. اس لیے کہ انسان ہے نا، بھول جاتے ہیں، چیزیں ذہنوں میں نہیں رہتی. اور لا الہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پیریڈ کے اندر اس کو آگے پڑھیں گے. تو جتنی چیزیں پڑھی ہیں اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا، پھر آگے کے جو پیجز ہیں اس کو نظر سے نکالیے گا. اللہ تعالی ہمارا سننا اور سنانا قبول فرمائے.